صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات جمعۃ المبارک کے دن ہوئی۔ فرشتے خوشبو اور کفن جنت اور حریم قدس سے ساتھ لائے۔ حضرت شیس علیہ السلام سے تعزیت کی اور انہیں وصیت فرمائی۔ محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی رحلت ہوئی اس دن سے برابر 7 دن رات تک چاند اور سورج کو گہن لگا رہا۔ حضرت ابو عبداللہ امام احمد حمزہ یعنی ابن حمزہ سعدی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ میں ایک بوڑھے شخص کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے تو لوگوں نے بتایا یہ ابی بن کہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرما رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے میرے بیٹو، مجھے جنت کے پھلوں کے کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے پھلوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں فرشتے ملے جن کے ہاتھ میں کفن، خوشبوئیں، کلہاڑے، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ اے آدم کے بیٹوں، کیا ارادہ ہے؟ کیا تلاش کر رہے ہو؟ راوی کو شک ہے، کہتا ہے کہ فرشتوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، یا یہ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد محترم بیمار ہیں، انہیں جنت کے پھلوں کے کھانے کی خواہش ہے۔ فرشتوں نے کہا واپس آ جاؤ، تمہارے والد وفات پا گئے ہیں۔ وہ آئے اور جب حضرت حوا نے انہیں دیکھا تو آپ حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے چھپ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے دور ہو جو، میں تجھ سے پہلے آیا ہوں، میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان حائل نہ ہو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، پھر ان کے لیے قبر کھودی اور لاحت تیار کی۔ اس کے بعد نماز جنازہ ادا کی، انہیں قبر میں رکھا، مٹی برابر کر دی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو بتایا کہ یہ تکفین کا طریقہ ہے۔ اس حدیث کی نسبت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر 4 تکبیریں پڑھی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ پر 4 تکبیریں پڑھی، اور حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق پر 4 تکبیریں پڑھی، پھر حضرت صہیب نے حضرت عمر پر 4 تکبیریں پڑھ کر نماز جنازہ ادا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کے بارے میں اختلاف ہے۔ مشہور یہی ہے کہ آپ کا جسد اطہر اسی پہاڑی کے نزدیک دفن کیا گیا جہاں پر ہندوستان میں آپ کو اتارا گیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مکہ کے نزدیک جبل ابو قبیس کے نزدیک آپ کا مدفن ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمانہ طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام آپ کے جسم اطہر کو اور آپ کی زوجہ محترمہ کے جسم اطہر کو نکال کر ایک تابوت میں رکھا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ یہ قول ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ ابن اساکر بعض علماء سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کا سر اقدس مسجد ابراہیم کے پاس، جبکہ باقی جسم بیت المقدس کی چٹان پر مدفون ہے۔ حضرت حوا کی وفات 1 سال بعد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابن عباس ابو ہریرہ کی مرفوع حدیث میں گزر چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر لوح محفوظ میں 1000 سال درج تھی، اور تورات میں آپ کی عمر مبارک 930 سال ہے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد امور دنیا کی باغ دوڑ آپ کے صاحبزادے، آپ کے جانشین حضرت شیس علیہ السلام نے سنبھالی۔ حضرت شیس علیہ السلام نبی تھے جیسا کہ حدیث میں گزر چکا ہے۔ ابن
حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ذر غفاری سے روایت کی ہے، آپ پر 50 صحائف نازل ہوئے تھے۔ حضرت شیخ علیہ السلام کی رحلت ہوئی تو ان کی جگہ ان کے بیٹے انوش نے لی۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت خانوخ علیہ السلام تک پہنچا، مطلب کہ حضرت ادریس علیہ السلام تک۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا